الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف وینسڈے نائٹ ایکسکلوسیو. ہم ہر وینسڈے کو ایک نیا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں. الحمدللہ آج کا جو ٹاپک آئی تھنک اٹ از ون آف دی موسٹ امپارٹنٹ ٹاپکس آف 21st century, the attraction towards opposite gender, lust and temptations. Regarding the opposite gender, ویسے جو شہوات ہیں, ٹیمپٹیشن, ڈیزائرز, وہ تو بہت ساری ہیں. فار منی, فار دنیا, فار فیم, فار اسٹیٹس, حب المنزلہ, یہ بہت ساری ہیں. بٹ ٹوڈے آئی ول بی اسپیسیفکلی ٹاکنگ اباؤٹ دا اٹریکشن ٹورڈز اپوزٹ جینڈر. مرد کو عورت سے اٹریکشن اور عورتوں کو کچھ مرد سے اٹریکشن. ٹھیک ہے, سب سے پہلی حدیث جو اس میں پرومیننٹ ایک حدیث ہے جو کہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے چلے گئے, وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اوتھینٹک حدیث ہے, متفق علیہ. اور یاد رکھیں متفق علیہ وہ حدیث ہوتی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں آئی ہو, اور ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے اٹ از آف دا ہائیسٹ کیٹیگری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء. میں نے اپنے بعد کوئی فتنہ مردوں کے لیے اتنا نقصان دہ نہیں چھوڑا, من النساء, مردوں کے لیے خواتین. سو اٹس اے بگ ٹیسٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرما رہے ہیں کہ مردوں کے لیے خواتین سے بڑا فتنہ میں نے اپنے بعد نہیں چھوڑا. اور آج ہم دیکھیں سبحان اللہ کہ ٹولز اور بل بورڈز اور ایڈورٹائزنگ اور سب کچھ کس طرح سے مینوپولیٹ کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں. خواتین کو جو کہ ایک باحیا اور ایک ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, ٹھیک ہے, ایک بہت نوبل رول ہے خاتون کا ایز اے وومن ہر سیلف جنریشنز کے لیے. اور اس کائنات میں زیادہ تر پرسنٹیج خواتین کی ہے, بٹ اس کو آبجیکٹیفائنگ کے لیے بس بنا دیا گیا کہ کوئی صابن بیچنا ہے, کوئی موٹر سائیکل بیچنا ہے, کوئی کپڑا بیچنا ہے تو ماڈلز اور سپر ماڈلز لے اور ان کو ریویلنگ کلوتھس بنا کے اپنا پروڈکٹ بیچ دو. لا الہ الا اللہ. اور یہ تو ان کے ساتھ زیادتی کی ہی گئی, اور اس چیز کو خواتین نے انفارچونیٹلی وومن امپاورمنٹ سمجھا, وہ تم بعد میں بات کرتے ہیں. بٹ ہاؤ بگ آف اے فتنہ اٹ از فار دا مین. ایک نان مسلم کافر سائیکالوجسٹ ہیں پرنسٹن یونیورسٹی کے, سوسن فسک ان کا نام ہے, کہتے ہیں کہ وین مین لک ایٹ وومن ان ریویلنگ کلوتھز, انہوں نے تو کچھ ٹرم یوز کیے جن کو میں مناسب نہیں سمجھتا, یعنی ایسے ڈریس میں دیکھتے ہیں وہ جو کہ ریویلنگ ہوتے ہیں, تو دے سی وومن ایز آبجیکٹس, دے سی وومن ایز میٹ اینڈ فلیش, دے ڈونٹ ریسپیکٹ وومن. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کوئی عالم نہیں کہہ رہا, یہ سوسن فسک ایک سائیکالوجسٹ ہیں ایٹ پرنسٹن یونیورسٹی, وہ کہہ رہے ہیں. اور اس کی ڈھیروں ریسرچ ہیں, اسٹڈیز یہ بھی شو کرتی ہیں کہ مرد جب اسٹیک کو دیکھتے ہیں, ایک پیس آف میٹ اسٹیک جو تیار ہوتا ہے, ان کا ذہن کا وہی برین کا وہی پارٹ ایکٹیویٹ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی خاتون کو انڈریسڈ دیکھتے ہیں یا ریویلنگ کلوز میں دیکھتے ہیں. سو دے سی وومن ود نو ریسپیکٹ, اینڈ دیٹس so much of a fitna for the both parties. But when men they lower their gaze اور اپنے آپ کو حیا والا بناتے ہیں, اور اس میں خواتین ان کی مدد کرتی ہیں by covering themselves, they don't see women as objects, they respect them. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنیا حلوۃ خضرۃ, یہ جو دنیا ہے نا یہ بڑی سویٹ اور تمہارے لیے گرین بنائی گئی ہے, انسانوں کے لیے, تمام لوگوں کے لیے. اور پھر فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو اس میں خلافت بخشی ہے, تم انسانوں کو, مرد و خواتین کو اس میں خلیفہ بنائے, یعنی تم رول کرتے ہو, تم اشرف المخلوقات ہو, تاکہ اللہ تعالیٰ جانے کہ تم کیا کرتے ہو, کیا اعمال کرتے ہو. فرمایا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ, تو دنیا, فیئر دنیا اینڈ فیئر وومن, کہ کہیں تم ان پہ ظلم, زیادتی یا ان کے اس ٹیسٹ میں نہ پڑ جاؤ. ٹیسٹ کس طرح کا کہ تم کہیں گناہ نہ کر بیٹھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ دنیا میں ہر چیز آتی ہے, لیکن اسپیسیفکلی وومن کا بھی مینشن کیا کہ فار مین وومن آر اے بگ ٹیسٹ. اور پھر فرمایا فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيل كَانَتْ فِي النِّسَاءِ,
بنی اسرائیل کا جو سب سے پہلا فتنہ تھا وہ خواتین سے شروع ہوا, یعنی مین فالنگ فار وومن ان اے حرام وے, ایک ناجائز طریقے سے, فورنیکیشن اڈلٹری کے طریقے سے. ہیونگ لو فار وومن اینڈ حلال طریقے سے کرنا, دس از کمپلیٹلی الاؤڈ, 1 2 3 4 شادیاں تک الاؤ کی گئی ہیں, بٹ حرام طریقے سے نہیں. سائیکالوجی آف مین اینڈ وومن انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے. جو ہیومن فزیولوجی ہے نا, بکس بھی ہیں, مین آر فرام مارس اینڈ وومن آر فرام وینس, اور اس طرح کی ہزاروں بکس لکھی گئی ہیں. واٹ اے وومن لکس ان اے مین, وہ چاہتی ہے کہ مجھے کوئی سپورٹ کرنے والا ملے, مجھے سیکیورٹی پرووائڈ کرے, مجھے میرے لائف کو اسٹیبل کرے, میرے پاس گاڑی ہو. اور اسپیشلی وومن وانٹ مین ود دنیا, ود منی, رائٹ, دس از انیویٹیبل. میں جنرلی بات کر رہا ہوں, میں پریکٹسنگ بردرز اور سسٹرز کی بات نہیں کر رہا. ڈیفینیٹلی دے لک فار ایمان اینڈ دے لک فار کریکٹر. جنرلی میں دنیا میں ان 2 جینڈرز کی بات کر رہا ہوں. بٹ واٹ اے مین لکس ان اے وومن, nothing but physical beauty. Generally, physiologically, men کی psychology یہ ہے, they look for attraction, physical attraction in a woman. And you know, وہ کہا جاتا نا کہ اس حکیم سے علاج کراؤ جو اس مرض سے گزرا ہو, ٹھیک ہے, تو اس شخص سے بھی مشورہ لینا چاہیے جو اس حالات اور ان زمانوں سے گزرا ہو. I have lived a life of جاہلیہ. مجھے پتہ ہے کہ مرد اور اکثر لڑکے 99% لڑکے, ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے خواتین کے بارے میں. اور جب دوستی یاریں بھی ہوتی ہیں, فرینڈشپس ہوتی ہیں, یا بھائی اور بہن بنے ہوئے ہیں, سبحان اللہ, بھائی اور بہن بنے ہوئے ہیں, 2 ینگ لڑکا اور لڑکی جو یونیورسٹی میں آئے ہوئے ہیں, وی آر جسٹ برادر اینڈ سسٹرز, وی آر جسٹ فرینڈز, دیر از نو سچ تھنگ ایز فرینڈشپ. خواتین تو ان کو اپنا بھائی یا اپنا دوست کنسیڈر کر رہی ہوتی ہیں, بٹ ان کے ذہن میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. دے آر ویٹنگ فار دا اپرچونیٹی, دے آر ویٹنگ فار اے کریک اور اے لوپ ہول, انفارچونیٹلی. سو بھائی اور بہن وہ ہیں جو ہمارے ماں باپ سے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ایک مرد اور ایک عورت اکیلے ہوتے ہیں, تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان, ابلیس ہوتا ہے. اور یہ اکیلے تنہا ہونا کسی بیڈ روم میں نہیں ہے صرف, بلکہ ڈی ایم پہ, واٹس ایپ پہ چیٹ ہو رہی ہے, دور بینچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ دور درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی تنہائی ہے. تو کیسا ہو سکتا ہے کہ انسان کے بارے میں, انسان کے ذہن میں اچھے خیالات آئیں, اینڈ دین سبحان اللہ پیپل کم ٹو اس اینڈ سے کہ ہم تو بڑا ایک پیور ریلیشن شپ, بٹ یو نو واٹ ہیپنڈ, اچانک سے کچھ ہو گیا, اچانک سے اٹریکشن ڈیولپ ہو گیا. اینڈ شیطان کا یہ مقصد ہے. اسلام ہر بندے کی فزیکل اور ایموشنل ویل بینگ کو پروٹیکٹ کرتا ہے, اس لیے تو اسلام نے کچھ رولز بتائے ہیں. اسلام ڈز ناٹ لیٹ اینی بڈی, men or women, to play with the opposite gender as toys or tissue paper and use and abuse. No, اسلام ہر کسی کی حفاظت کرتا ہے. اسلام ہر انسان کی ایموشنل اسپیکٹ اور فزیکل اسپیکٹ کی حفاظت کرتا ہے. So as I said, there is nothing wrong in having attraction towards women for men, right? This is natural. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ حبب الی من الدنیا النساء والطیب, کہ دنیا میں سے 2 چیزیں میرے لیے محبوب بنا دی گئی ہیں. ایک وومن, یعنی اپنی وائفز, ہی ہیڈ 11 وائفز اور 9 ایٹ اے ٹائم الحمدللہ, والطیب اینڈ پرفیوم, ٹھیک ہے, وجعل قرۃ عین فی الصلاۃ, اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی اس سے بھی اوپر اللہ کی محبت یعنی نماز میں رکھ دی گئی ہے. نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو رکھ دیا گیا ہے. سو ہی ہیڈ ہز پرائرٹیز کلیئر. سو آج کل کا تو یعنی سبحان اللہ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ men are not having attraction towards women. This is a sign of rajula. جب فطرت کرپٹ ہو جاتی ہے فلتھ اور فضول ویڈیوز دیکھ دے کے, تو سبحان اللہ men are having attraction towards men which is unnatural and فطرہ کرپٹ ہے. اور اس سے بڑا فتنہ آج کل کا جینڈر کرائسس کہ men are not assuming themselves as men, کہ I think I'm not a man, I'm a woman. اور خواتین کہیں گے شاید میں خاتون نہیں ہوں, میں مرد ہوں. یہ تو خیر نیکسٹ لیول کی آج کل کے فتنے ہیں جس کے بارے میں آج ہم بات نہیں کریں گے, لیکن having a natural attraction towards a woman is good. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کا ہمیں راستہ دیا ہے. بٹ I want to mention a disease here, جو دل کا ایک بہت بڑا مرض ہے. We are suffering from multiple diseases as an ummah, no doubt, جس کی وجہ سے ہمارے آج یہ حالات ہیں. But the worst thing is people are proud of doing sins and they are
gaining respect. They are wanting to gain respect through sins, unfortunately.